إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تمام یہاں اللہ کے گھر میں جمعہ کی مناسبت سے جمع ہوئے۔ آج کا خطبہ جمعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل ينظرون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات تمام انسانیت کو پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، یا اس بات کے انتظار میں ہیں کہ تمہارا پروردگار آ جائے، یا پھر اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض بڑی نشانیاں ان کے پاس آ جائیں؟ وہ دن جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے پاس آئیں گی، لا ينفع نفسا ایمانہا، تو اس وقت ان کا ایمان ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کا وہ ایمان جس میں کوئی عمل خیر، کوئی عمل صالح کیا نہ ہو، ایسا ایمان بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انتظروا، ان سے کہو کہ انتظار کریں، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے متعلق ایسے لوگوں کے متعلق ذکر کیا جن کا ایمان
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد آتا ہے۔ جو ایمان اس وقت لاتے ہیں جب اللہ کی نشانیاں ان کو نظر آتی ہیں، اس وقت ایمان لاتے ہیں۔ یا پھر ایسے ایمان والے جو ایمان تو لائے لیکن اپنے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انہوں نے نہیں کیے۔ اللہ نے ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا ایمان کچھ کام نہیں آئے گا ان کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ، جب لوگ اس نشانی کو دیکھ لیں گے تو ایمان لائیں گے، ایمان میں داخل ہوں گے۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا تمام کے تمام لوگ ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا۔ اسی آیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور فرمایا اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں گے، اس وقت کا ایمان لانا لوگوں کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کسی نے ایک بہترین مثال دی ایمان کی، ایمان کے متعلق کہا ایمان ایک ایسا بیج ہے کہ جس کو آپ زمین میں بوتے ہیں، زمین میں پیرتے ہیں، اور اعمال صالحہ اس کے لیے وہ پانی اور کھاد ہے، وہ غذا ہے جس سے وہ پروان چڑھتا ہے اور پھر اس کے پھل اور اس کے ثمرات نکل آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جریر رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی، نکلیں گی، تو اس کے نکلنے کے بعد لوگوں کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ کیا ہے تین چیزیں؟ وہ تین چیزیں طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک نشانی، والدجال وخروج الدجال، دجال کا نکلنا، اور تیسری نشانی ہے ودابۃ الارض، دابۃ الارض ایسے جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جانور کا نکلنا، لوگوں سے بات کرنا، دجال کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، ایسے وقت میں ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فرعون نے یہی کیا تھا، فرعون نے یہی کیا کہ جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا پانی میں، جب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا اب اس وقت ایمان لانا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد لانا، یہ ایمان نفع بخش نہیں ہے، ایمان لانے کے والے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی ایسا ایمان کہ جس میں کوئی عمل صالح نہیں ہے، ایسا ایمان بھی جس کے اندر کوئی عمل صالح نہ کیا گیا ہو، اس آدمی کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، الا یہ کہ کسی کو ایسا موقع ملا ہو جیسا کہ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کو ملا تھا جنگ بدر کے موقع پر۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے پہلے صحابہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اتنے میں عمیر بن حمام جن کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کی راہ میں لڑنے کی فضیلت بتائی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت بتائی اور جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جس طرح کی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو پھر میرے لیے کیا بدلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں لڑو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو وہ اسلام لائے، ایمان لائے اور انہوں نے میدان بدر میں حصہ لیا اور لڑتے لڑتے کفار کو قتل کرتے کرتے وہ خود شہید ہو گئے، وہ خود شہید ہو گئے۔ کسی کو ایسا موقع مل گیا کہ اس کو عمل صالح کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ حج کا اس کو موقع ملا، نہ کوئی اور نیک عمل کرنے کا اس کو موقع ملا۔ اسلام قبول کیا، ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں شہادت اس نے پالی تو اس کے لیے اور بات ہے۔ لیکن وہ شخص جو ایمان لایا اور اس کو اعمال صالحہ کا موقع ملا، اس کے باوجود اعمال صالحہ اس نے نہیں کیے، ایسی صورت میں اس کا عمل، اس کا ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مزید امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ روایت نقل کرتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ اے معاذ اگر کوئی شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں الا ابشر الناس، کہ اللہ کے رسول کیا میں اتنی بڑی خوشی کی بات لوگوں کو نہ سناؤں اتنی بڑی خوشی کی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انی اخاف، اے معاذ نہیں، تم مت سناؤ، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر تم لوگوں کو یہ بات سنا دو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، تو لوگ بس اس بات پہ اتفاق کریں گے اور عمل ترک کر دیں گے۔ اس خوف سے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو نہ سناؤ۔ اس حدیث سے بات کیا معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بشارت لوگوں کو سنانے سے منع کیا، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی موت کے آخری لمحات میں ان کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں کتمان علم، یعنی علم کو چھپانے کی جو سزا ہے اس سزا کا میں مستحق نہ بن جاؤں، کہیں یہ حدیث میں اپنے حد تک رکھ کر اس بات کا مجرم نہ ہو جاؤں کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ بات لوگوں سے چھپائی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی موت سے پہلے اس حدیث کو بیان کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت اسی طرح کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین اور کئی صحابہ، ہم تمام کے تمام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں سے نکل گئے، کہیں دور چلے گئے، یہاں تک کہ آپ ہم سے اتنی دور چلے گئے کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر لیں۔ یہ خوف، یہ ڈر کی وجہ سے میں آپ کی تلاش میں نکل پڑا، تلاش میں نکلا۔ انصار کے کھجور کے باغات کی جو دیواریں ہیں اس کے قریب سے ہوتے ہوئے گزرا، میں نے ایک آواز سنی اور پھر اس کے بعد میں نے اس دیوار کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ محسوس کی اور میں اس دیوار سے اس طرح اچھل کر اس باغیچے میں گیا جس طرح لومڑی دیوار کود کر بھاگتی ہے، اس طرح میں نے دیوار کودی، اور دیوار کود کر جانے کے بعد باغیچے میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ابو ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اللہ کے رسول میں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی جوتی دی، اپنے دونوں جوتے دے دیے اور کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ میرے جوتے نشانی ہے میری، اور لے جاؤ جو بھی تم سے ملاقات کرے اس کو تم یہ حدیث، یہ بات میری بیان کرنا اور اس کو جنت کی خوشخبری سنانا کہ جو کوئی کلمہ شہادت کا اقرار کر لے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں وہاں سے نکلا اور باغیچے کی دیوار پھاند کر میں باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ ان سے میرا سامنا ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں میرے پاس نشانی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے کہ جو کوئی مجھ سے ملاقات کرے اسے میں یہ خوشخبری سناؤں کہ جو کوئی اللہ کو ایک اکیلا معبود برحق تسلیم کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے سینے پر مارتے ہیں اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول سے میں نے شکایت کی کہ میں نے حضرت عمر کو یہ بات سنائی جو میں نے آپ سے سنی تھی، لیکن حضرت عمر نے مجھے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں تم نے اس طرح کا معاملہ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہ بات لوگوں تک نہ پہنچائیں، یہ بات آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں، لوگ صرف اس بات پر اکتفا کر لیں گے کہ ہم نے کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، عمل کو ترک کر دیں گے، لہذا آپ یہ بات لوگوں تک نہ پہنچانے دیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اس حدیث سے بھی کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ صرف ایمان لانے پر اکتفا کرنا، اعمال صالحہ کا نہ کرنا، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جن سے اگر کہا جائے کہ بھائی نماز کے لیے آئے، نماز کا وقت ہوا ہے، اللہ نے فلاں چیز فرض کی ہے ہم پر، اس کی ادائیگی ہم پر ضروری ہے، تو بعض کمزور ایمان والے، ضعیف العقیدہ والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اگر کوئی عمل ہم نہ بھی کر لیں تو ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اس ظان میں، اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ صرف ایمان لانا ان کے لیے نجات کا باعث ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالحہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان لازم ہے تو عمل صالحہ ملزوم ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی بات کا ذکر کیا جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کلمہ شہادت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو اصولی بات اسلاف نے ذکر کی ہے کہ ایمان کے لیے زبان کا اقرار، دل سے اس کا یقین، اور دل کے یقین کے ساتھ ساتھ دل کے قول کے ساتھ ساتھ دل کا عمل بھی ضروری ہے۔ اور دل کے اعمال میں اسلاف ذکر کرتے ہیں کہ دل کا عمل نیت ہے، ارادہ ہے، اور دل کے اعمال میں اخلاص ہے، محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے امید ہے، اچھی امید، اور اس کے علاوہ استغاثہ، استعانہ، اور اس کے علاوہ توکل اور اخلاص، یہ سارے دل کے اعمال میں سے ہیں۔ زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور دل سے ان اعمال کو انجام دینا، اور انسان اپنے جوارح سے، اپنے اعضاء سے عملی طور پر اس کو ثابت کرے، تو یہ ایمان میں کامل و مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادات کو خاص کریں اور اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی طرف مائل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے۔ تو گویا کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا، تصدیق کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے جوارح کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے عملی طور پر اسلام کے اعمال کو، ارکان کو انجام دینا، جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ان کو عملی طور پر پورا کرنا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ ہی آپ کی صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تمہارے دل کا عمل، تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کا ارادہ اور تمہارے اپنے اعمال، کہ تم ارادہ کیا کر رہے ہو اور اپنے اعمال کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی نیت اور تمہارے اعمال مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام عبداللہ بن باز رحمہ حفظ اللہ سے ایک سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ شیخ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی صورت کو نہیں دیکھتا، وَلَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جب ہمارے دل کو دیکھتا ہے تو ہم نیت اچھی کر لیں، بس ہمارے لیے کافی ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ ابن باز رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں برکتیں ہوں، انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا۔ بہت ساری باتیں انہوں نے تفصیلی طور پر کہی، چند باتیں ان کے جواب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کے اپنے دل کا عمل، اپنے دل کی نیت، کیفیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان لا لیا ہے، اس کے لیے نجات ہو گئی، وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا سوچنے والے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ دل میں جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل اس کو ثابت کرے گا۔ اگر ایک شخص اپنے ایمان میں مضبوط ہے تو وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، ایمان میں مضبوط ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، صدقات و خیرات بھی کرے گا۔ ایمان میں اگر وہ مضبوط ہے تو وہ رمضان کے روزے بھی رکھے گا، دیگر نفل روزوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ ایمان میں اگر وہ مضبوط ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس پر حج فرض ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش بھی کرے گا۔ ایمان میں اگر مضبوط ہے تو وہ اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرے گا، والدین کے حقوق کو ادا کرے گا، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرے گا۔ غرض یہ کہ ایمان میں جو جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کی فرما برداری میں اتنا زیادہ اعمال صالحہ کرے گا۔ ایمان میں جو جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اگر ایمان کو کافی سمجھتا ہے اپنی نجات کے لیے، اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے، نیک اعمال انجام نہیں دیتا، ایسی صورت میں اس کے ایمان کی کمزوری، اس کے ایمان کے ضعف کی یہ دلیل ہے، گویا کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، جو اس کو اللہ کی فرما برداری پر نہیں ابھار رہا۔
ایسے ایمان کا کیا جو انسان کو اعمال صالحہ پر نہ ابھارے؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو انسان کو اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کی ادائیگی پر نہ ابھارے؟ ایسے ایمان کا کیا فائدہ جو انسان کو گناہوں سے نہ بچائے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف اس کو دعوت نہ دے؟ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور مزید قرآن مجید کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ کئی ایک آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں اس سلسلے میں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا ضروری ہے، اور تبھی ایسے شخص کے لیے جنات نعیم کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے ان کے لیے جنات نعیم ہیں۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ بے شمار اجر اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر عظیم ہے۔ اور مزید اللہ نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے ان کے لیے بہترین اجر کی، بہترین ثواب کی خوشخبری ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے ان کے لیے خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جو لوگ اس حال میں آئے اللہ کے پاس کہ وہ ایمان والے ہیں اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اونچے درجات ہیں۔ کئی ایک دلائل ہیں قرآن مجید میں اس سلسلے میں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان بغیر عمل صالح کے نجات کا باعث نہیں ہے۔ ہم تمام کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز چھوڑ بھی دیں ہمارے لیے جنت ہے، ہم نماز چھوڑ بھی دیں، ہم شرک کرنے والے تو نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر رہے، ایک آدھ نماز اگر چھوٹ بھی جائے تو ہمارے لیے کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے میرے بھائی۔ ایسی صورت میں ہم تمام کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص اسلاف نے اس بات کا ذکر کیا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تاکیدی طور سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے ایسے شخص کا ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے۔ کہ جو ایمان انسان کو اعمال صالحہ پر نہ ابھارے، اللہ کی فرما برداری پر نہ ابھارے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر نہ ابھارے، ایسا ایمان اس شخص کے لیے نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کاملہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر قائم و دائم فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت اور استقلال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر فرائض کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ کی فرما برداری پر ہم تمام کو قائم و دائم رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں سے محبت کرنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ بدعت اور خرافات اور شرکی اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کی بیماری اور بلاؤں سے، فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کی، ہمارے عورتوں کی، ہمارے بچوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم تمام زندوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم و کرم کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.